ہسپتال کے نیم تاریک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ وہ بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگائے خاموشی سے اپنے بائیں سائڈ پر پڑے ہوئے بیبی کاٹ کو دیکھ رہی تھی، جس میں 2 بچے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے بھولی بسری سبھی یادیں اس کے دماغ کو کھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچوں کی گہرائی میں جاتی، اچانک ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلتے ہی کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ رانیہ بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اندر داخل ہوتے ہی انضمام حیدر نے اس سے پوچھا تھا۔ بہتر ہوں سر۔ اس نے اپنا سر جھکاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر لیا۔ کمرے میں ایسی اداسی چھائی تھی کہ انضمام حیدر کو اندر داخل ہوتے ہی گھبراہٹ نے گھیر لیا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی رانیہ اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح لگ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، خدا نے تمہیں بہت بڑی خوشی دی ہے۔ اس خوشی میں بھی اگر تم ایسے ہی اداس رہو گی تو کیا ہوگا؟ بیٹا، اپنے آپ کو تھوڑی سپیس دو۔ جب سے تم میرے پاس آئی ہو تب سے تم ایسے ہی اداس ہو، اور اب جب تمہیں اتنا خوش ہونا چاہیے تو تم اس سے بھی زیادہ اداس ہو رہی ہو۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب پڑی ہوئی ایک کرسی کو مزید قریب کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ سر کیا کروں؟ اس اداسی کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ انضمام حیدر نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر اس کے سامنے پڑے ہوئے بیبی کاٹ میں سوئے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ بیٹا ذرا سوچو، ان بچوں کو تم اکیلا کیسے پالو گی؟ ایک اکیلی جان ہو تم، اور پھر یہ 2 بچے۔ تم جانتی ہو اب تمہارا خرچ کتنا بڑھنے والا ہے۔ اکیلی عورت بہت مشکل سے زندگی گزارتی ہے، ورنہ بہت سی اکیلی عورتوں کو تو اس دنیا کے درندے نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم کیسے اپنے بچوں کے ساتھ لے کر پھرو گی؟ کیا کرو گی تم؟ انضمام حیدر نے مخلص انداز میں پوچھا تھا۔ ان کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس کی فکر کر رہے ہیں۔ رانیہ نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کے باپ کی عمر کا ایک عزت دار شخص تھا، جس نے اسے یہ پورا سال بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ سر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، میں بھیک مانگ لوں گی، میں روڈ پر لوگوں کی گاڑیاں صاف کروں گی، لیکن اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کما کر کھلاؤں گی، اس نے پختہ ارادہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ انضمام حیدر نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹا یہ بات نہیں ہے، تم اگر میرے پاس ہو تو میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تم بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ اگر خدا نے مجھے خود کوئی اولاد نہیں دی تو اس نے تمہاری صورت میں مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے میں بھی ویسی ہی فکر کرتا ہوں جیسے ایک باپ کرتا ہے۔ تم ابھی جوان ہو، تمہاری عمر نہیں ڈلی، مشکل سے تمہاری عمر کوئی 27 یا 28 سال ہی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی ایسے برباد کرو۔ میں ایک امیر زادے کو جانتا ہوں جس کی دولت شاید میری دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اسے بس ایک وارث چاہیے، اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں۔ انضمام حیدر کی بات سن کر اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ مگر کیا وہ میرے بچوں کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ کیا وہ ان کو ویسے پالے گا جس طرح ان کا باپ ان کو پالتا، یا پھر اکیلے میں ان کو پالوں گی؟ اس کی آنکھوں کی ویرانی انضمام حیدر سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بیٹا بات کر کے تو دیکھتے ہیں، وہ بہت اچھا انسان ہے، اسے بدلے میں ایک وارث چاہیے اور تمہیں تمہارے بچوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ۔ میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور میں کبھی تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی، فی الحال مجھے آپ اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا تھا اور خاموشی سے آنکھیں میچ گئی۔ انضمام حیدر نے کچھ دیر اسے بے بسی سے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے بچوں کی طرف آئے تھے۔ انہیں پیار کر کے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بہت اپسیٹ ہے اور اسے یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور وہ جتنا وقت لیتی انضمام حیدر اسے دینے کے لیے تیار تھے۔ انضمام حیدر کو یہ کہہ کر گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ نرس آ کر کئی بار اس کے بچوں کو بھی چیک کر گئی تھی اور خود اسے بھی انجیکشن وغیرہ لگا گئی تھی، دوائی وغیرہ بھی دے چکی تھی، اور ابھی بھی خاموشی سے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی خالی خالی آنکھیں اس کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک ہی کچھ بجلی کی طرح اس کے دماغ میں گوندا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن لہرایا تھا جب وہ اپنی شادی کی سالگرہ منانے کے لیے گھر میں طرح طرح کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک اور بات بھی تھی جو اس نے ارحم کو بتانی تھی، اور اس کے لیے اس نے کافی سارا سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خاص دن ہوتا تھا، اور شادی کو اب 2 سال ہو چکے تھے۔ شادی کی دوسری سالگرہ پر وہ اسے ایک خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی، اس خوشی کو سنانے سے پہلے ہی وہ خود مرجھا جائے گی۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے کیک بھی بیک کیا تھا۔ کیک بنانے کے بعد اس نے خود کو تیار کیا اور پھر ارحم کے انتظار میں بیٹھ گئی، لیکن آج اسے ارحم کا جتنا انتظار تھا وہ اتنا ہی لیٹ کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11:30 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی، ٹیبل پر سر رکھے سو چکی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو 1 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارحم کے ساتھ باہر سے آنے والی لڑکی نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ اگر شاید وہ کوئی عام لڑکی ہوتی یا پھر عام سے کپڑوں میں ہوتی تو پھر وہ اسے تسلی ہو جاتی، مگر سامنے کھڑی لڑکی مکمل طور پر دلہن کے لباس میں تھی، حتیٰ کہ پہنے ہوئے زیور بھی اصلی سونے کے لگ رہے تھے۔ وہ بالکل پتھر کے مجسمے کی طرح خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ کچھ نہ بول پائی، آخر کار بڑی مشکل سے اس کی آواز نکلی، یہ کون ہے ارحم؟ وہ بے یقینی اور بے خیالی کے عالم میں اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ارحم قدم قدم چل کر اس کے قریب آیا، مگر ابھی کچھ بولا بھی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھتی۔ ارحم، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یہ دلہن کے لباس میں کیوں ہے؟ سب تو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کیے چلی جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے اور نہ ہی کچھ خراب ہے۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ارحم کی بات سن کر رانیہ کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ مگر کیوں؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا خود مجھ میں کوئی کمی تھی؟ آخر کس وجہ سے آپ نے دوسری شادی کر کے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مرون کلر کے اس خوبصورت سے فراق میں جو وہ کچھ دیر پہلے گلاب کا پھول لگ رہی تھی اب اچانک ہی مرجھانے لگی تھی۔ اس کے دل کا درد اس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا اور اس کی کانپتی ہوئی آواز یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر اذیت میں ہے۔ تم بالکل ٹھیک سن رہی ہو، میں نے نمرا سے شادی کر لی ہے اور وہ بھی وارث کے لیے۔ 2 سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک تم نے مجھے ایک خوشخبری نہیں سنا پائی۔ مجھے وارث چاہیے تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں کافی عرصے سے نمرا کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے اس سے شادی کر لیا اور رہی بات تمہارے ڈیورس پیپر کی تو یہ لو، اس کا بھی میں پکا بندوبست کر کے آیا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسے ہی واویلا مچاؤ گی اور پھر تم کہو گی کہ یا تو مجھے رکھو یا پھر اسے، تو پھر نمرا کی خواہش پر میں نے سب سے پہلے تمہارے ڈیورس پیپر تیار کروائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ امید ہے اب تم مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آؤ گی، چلو نمرا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کمرے کی طرف چل دیا جو ابھی کچھ دیر پہلے رانیہ کا تھا۔ نہیں ارحم، آپ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اس سے فریاد کرتی رہی مگر ارحم نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ وہ خاموشی سے نمرا کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ کافی دیر سکتے کے عالم میں فرش پر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے اور ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے کاغذ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ وہی کاغذات تھے جو وہ کچھ دیر پہلے ارحم کو دکھانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے اور آج اس کی رپورٹس آئی تھیں تو اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ حالانکہ 1 سال پہلے جب وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور آج جب یہ رپورٹس آئی تھیں اور ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی تو وہ پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ ایک تو اسے یہ خوشخبری ملی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ان کی شادی کی سالگرہ کا دن تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بنا اس کی مرضی جانے اسے طلاق دے کر کسی اور کے ساتھ بند ہو چکا تھا کمرے میں، اور وہ تھی کہ باہر خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ کتنی محبت سے ان دونوں کی شادی طے پائی ہوئی تھی، سب کچھ کس قدر اچھے سے طے پایا تھا، مگر اب کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔
اس کے صرف ایک بابا تھے جو اس کی شادی کے فوراً بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور جو اس کا گھر تھا وہ بند پڑا ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے وہ کاغذ اٹھائے اور انہیں کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور پھینک دیا۔ کافی دیر وہیں بیٹھے سوچنے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھی اور ڈائیورس پیپر اٹھاتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات ان کو دکھانے کے بعد خاموشی سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اور پھر وہ بھی بنا سوچے وہاں سے نکل گئی۔ یہاں رہنے کا اس کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اس کے قدم تھے جو اسے مسلسل آگے لے جا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جس گھر سے وہ نکلی تھی وہ گھر نہیں بلکہ اس کے لیے خواب تھا، اور آج وہ خواب اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح ٹوٹا تھا کہ اس کے پاس سنبھلنے کے لیے بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب اسے اپنے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہی ڈائیورس پیپر تھے جنہیں وہ بار بار اپنی مٹھی میں بھینچ رہی تھی، جیسے ان کاغذات کو پکڑنے سے وہ اپنی بکھرتی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ لے گی۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے، جسم میں جیسے بالکل جان نہیں رہی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ وہ ارحم کو بتائے گی کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ اس کے چہرے پر آنے والی خوشی دیکھے گی، اور پھر دونوں مل کر اپنے آنے والے بچے کے لیے خواب دیکھیں گے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کے لیے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑی خوشخبری لے کر بیٹھی تھی، وہ پہلے ہی اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ چلتے چلتے اچانک رک گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹس کی جانب دیکھنے لگی، جو اب کئی ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رپورٹ آ گئی جسے دیکھ کر وہ کتنی خوشی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ جسے 1 سال پہلے کہا گیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج اس کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر اس معجزے کی خوشی بھی اس کے نصیب میں زیادہ دیر نہیں لکھی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسک اٹھی، میرا بچہ، تمہیں تو میں اپنے بابا کی طرح پیار کروں گی، لیکن تمہارے بابا نے تو تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ٹھکرا دیا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک اور ریلا بہہ نکلا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تاکہ اس کی آواز کسی تک نہ پہنچے، مگر اس کے اندر کا درد اتنا زیادہ تھا کہ اس کی سسکیاں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ سڑک پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی، مگر ان کی مدھم روشنی بھی اس کے لیے اس اندھیرے کو کم نہیں کر رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی اور سڑک پر بھی لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ کبھی کوئی گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزرتی تو وہ ڈر کر ایک طرف ہو جاتی۔ اسے اب اپنے گھر جانے کی بھی جلدی نہیں تھی، کیونکہ جس گھر میں وہ جا رہی تھی وہاں اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا اپنا گھر تو وہ تھا جہاں اس کا شوہر تھا، مگر آج اسی شخص نے اسے اس گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو اپنا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے صرف ایک بابا تھے جو اس کی شادی کے فوراً بعد ہی اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بابا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ گھر بھی جانے کب سے بند پڑا تھا۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کچھ آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ ارے میڈم، اتنی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہیں؟ رانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ لڑکے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنے قدم تیز کر دیے، مگر وہ لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ارے سنو تو صحیح، ہم سے اتنا کیوں بھاگ رہی ہو؟ رانیہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پہلے ہی اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اب اسے کسی اور مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک لڑکا اس کے برابر آ کر چلنے لگا۔ اتنی رات کو اکیلی لڑکی کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مجھے جانے دے خدا کے لیے، مجھے تنگ نہ کریں، رانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دوسرے لڑکے نے ہنستے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ ارے ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ رانیہ نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ اس کے راستے میں آ گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات کو دیکھا، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔
خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی آواز روتے روتے ٹوٹ گئی تھی، مگر ان لوگوں کو اس کی حالت پر کوئی رحم نہیں آیا تھا۔ ایک لڑکا اس کے مزید قریب آیا تو رانیہ پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک اس کا پاؤں سڑک کے کنارے پڑے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اسی لمحے ایک سخت آواز نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا، پیچھے ہٹو اس سے۔ سب نے ایک ساتھ آواز کی طرف دیکھا۔ سڑک کے دوسری طرف سے ایک شخص تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ وہ اتنی تیزی سے ان کے قریب آیا کہ ان لڑکوں کے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو۔ اس کی آواز ایسی سخت تھی کہ وہ لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک لڑکے نے ہمت کر کے کہا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے درمیان آنے والے؟ اس شخص نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ وہ شخص جو تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کسی اکیلی عورت کو دیکھ کر اسے تنگ کرنا بہادری نہیں بزدلی ہے۔ اس کی بات سن کر لڑکے خاموش ہو گئے تھے۔ چلو یہاں سے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے اور رانیہ وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص رانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ رانیہ بیٹا؟ یہ آواز سنتے ہی رانیہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ سر؟ سامنے انضمام حیدر کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کا بکھرا ہوا حلیہ، سوجی ہوئی آنکھیں، ہاتھ میں پکڑے کاغذات اور چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر ان کا دل جیسے کچھ ہو گیا تھا۔ تم اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ انضمام حیدر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ رانیہ کے ہونٹ کانپے مگر اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اچانک جیسے اس کے اندر کا سارا ضبط ختم ہو گیا ہو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر میں کہاں جاؤں؟ وہ سسک رہی تھی۔ میرا تو کچھ بھی نہیں رہا سر۔ میں نے جسے اپنا سمجھا اس نے بھی مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ میرے پاس اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انضمام حیدر نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ کیا ارحم نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ رانیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ اس نے دوسری شادی کر لی ہے سر۔ وہ نمرہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھے ڈائیورس دے دیا۔ انضمام حیدر کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اور تم اس حالت میں اکیلی رات کے وقت سڑک پر چل رہی ہو؟ رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا لیں۔ سر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ انضمام حیدر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تمہیں خود کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانیہ نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کسی نے اس کے دل پر رکھا ہوا بوجھ کچھ لمحوں کے لیے کم کر دیا ہو۔ چلو میرے ساتھ، انضمام حیدر نے کہا تھا۔ کہاں سر؟ میرے گھر چلو، تم اس حالت میں کہیں نہیں جاؤ گی۔ رانیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ انضمام حیدر نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے اور رانیہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی، مگر گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس کے قدم دوبارہ رک گئے تھے۔ اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر اس سڑک کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنی زندگی سے ہاری ہوئی چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ آج صرف اس کی شادی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی زندگی کا ایک پورا باب ختم ہو گیا تھا۔ انضمام حیدر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آؤ بیٹا۔ رانیہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور پھر انضمام حیدر نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں رانیہ پہلی بار یہ سوچ رہی تھی کہ شاید خدا نے اسے بالکل اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ شاید اس کے لیے کسی نئی زندگی کا دروازہ کھلنے والا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات انضمام حیدر کا اس کی زندگی میں دوبارہ آنا اس کی پوری قسمت بدلنے والا تھا۔ ایک عجیب سکون اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اب کافی محفوظ سمجھ رہی تھی، اور شاید یہ رات اس کی خوش قسمتی کی رات تھی، ورنہ شاید وہ روڈ پر موجود ان بھیڑیوں سے کبھی نہ بچ پاتی۔ انضمام حیدر کا اس کی زندگی میں آنا کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انضمام حیدر کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ بس چپ چاپ گاڑی سے بھاگتی دوڑتی ہوئی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی جو باہر سے نظر آ رہی تھی۔ انضمام حیدر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رانیہ گاڑی سے اتر کر خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں
اور چہرے پر ایسی ویرانی تھی جسے اس کی زندگی میں اب کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ انضمام حیدر نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا تم اس وقت بہت پریشان ہو، آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ رانیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی نم آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور بہت دھیمی آواز میں بولی تھی، سر میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ انضمام حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بوجھ؟ کیسی بات کر رہی ہو بیٹا؟ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو۔ لیکن سر میں کب تک آپ کے سہارے پر رہوں گی؟ میں اپنی زندگی خود گزارنا چاہتی ہوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ اس کی آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ خودداری بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انضمام حیدر کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ رانیہ شروع سے ہی بہت خوددار لڑکی تھی۔ وہ اپنے مسائل کسی کے سامنے بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اچھا بیٹا، اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کام دے دیتا ہوں۔ رانیہ نے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ کیا کام سر؟ میرا ایک ہوٹل ہے، تم وہاں کام کر سکتی ہو۔ مگر سر مجھے تو ہوٹل میں کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ تجربہ ہو جائے گا بیٹا، بس تم محنت کرتی رہنا۔ رانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ اگلے دن انضمام حیدر اسے اپنے ہوٹل لے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے مینیجر سے بات کی تھی اور رانیہ کو کام سمجھا دیا تھا۔ رانیہ نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی خاص رعایت کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ وہ باقی سب لوگوں کی طرح محنت کرے گی اور اپنی تنخواہ خود لے گی۔ شروع کے دنوں میں اس کے لیے کام بہت مشکل تھا، مگر اس نے کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی تھی۔ وہ صبح وقت پر ہوٹل پہنچتی اور پورا دن محنت کرتی رہتی۔ جو کام اسے نہیں آتا تھا وہ سیکھتی تھی، اور جو ذمہ داری اسے دی جاتی اسے پوری ایمانداری سے نبھاتی تھی۔ انضمام حیدر اکثر دور سے اسے دیکھتے رہتے تھے اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدا اسے اس دکھ سے نکلنے کی طاقت دے۔ کچھ دن بعد انضمام حیدر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا، بیٹا اگر تم چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، تمہیں اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر رانیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں سر، میں اپنے بابا کے گھر میں رہوں گی۔ مگر وہ گھر تو کب سے بند پڑا ہوا ہے بیٹا۔ پتہ ہے سر، لیکن وہ میرے بابا کا گھر ہے اور اب وہی میری واحد جگہ ہے جہاں میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ انضمام حیدر نے اس کی بات سن کر خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رانیہ کے لیے اس کے بابا کا گھر صرف ایک گھر نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری دنیا کی آخری نشانی تھی۔ رانیہ اپنے بابا کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بابا اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد وہ گھر بند پڑا ہوا تھا۔ جب رانیہ نے کئی عرصے بعد اس گھر کا دروازہ کھولا تو اندر ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر گھر کی ہر چیز اسے اپنے بابا کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بابا کے کمرے میں گئی اور وہاں رکھی ہوئی کرسی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کرسی پر جمی گرد صاف کی اور پھر خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بابا میں واپس آ گئی ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی جیسے اس گھر کی خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ کہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، مگر آپ خود مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دیر تک اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنے لیے خود مضبوط بننا ہے۔ اس کے بعد رانیہ کی زندگی ایک معمول بن گئی تھی۔ صبح وہ ہوٹل جاتی اور شام کو واپس اپنے بابا کے گھر آ جاتی۔ وہ سارا دن خود کو کام میں مصروف رکھتی تاکہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے۔ مگر رات ہوتے ہی جب وہ اس خالی گھر میں اکیلی ہوتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ارحم کا چہرہ اور اس کے الفاظ گھومنے لگتے۔ وہ کبھی اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی اور کبھی اپنے بابا کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے روتی رہتی۔ انضمام حیدر اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اکثر اس کے گھر چلے آتے تھے، کبھی اس کے لیے راشن لے کر آتے تھے، کبھی کوئی دوائی اور کبھی صرف اس کا حال پوچھنے کے لیے آتے۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ جی سر، میں ٹھیک ہوں، وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی تھی۔ لیکن انضمام حیدر اس کی آنکھوں سے سمجھ جاتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کھانا وقت پر نہ کھاتی تو وہ اسے ڈانٹ دیتے تھے، کبھی زیادہ کام کر لیتی تو اسے سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو بھی خیال رکھا کرو، اور رانیہ ان کی ہر بات خاموشی سے سن لیتی تھی۔ انضمام حیدر اس کے لیے کسی باپ سے کم نہیں تھے، اور رانیہ بھی دل ہی دل میں انہیں اپنے بابا کے بعد ایک ایسا شخص سمجھنے لگی تھی جس کے سامنے اسے خود کو مضبوط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
اسی طرح وقت گزرتا گیا تھا اور آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسپتال کے اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ رانیہ اچانک اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکیں اور سامنے پڑے ہوئے بیبی کاٹ کی طرف دیکھا۔ اس میں اس کے دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ ان کے ننھے ننھے چہرے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی آئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایک بچے نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی تھی تو رانیہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب گئی۔ اس نے جھک کر اس کے ننھے سے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوا تھا اور پھر بہت پیار سے اس کے ماتھے کو دیکھا تھا۔ میری جان، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی، تم دونوں میرے لیے سب کچھ ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس بار آنسو صرف غم کے نہیں تھے، ان میں اپنے بچوں کے لیے محبت بھی تھی اور ایک عزم بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب اسے ہر قدم ان دونوں کے لیے اٹھانا تھا۔ وہ ان کے لیے ماں بھی بنے گی اور باپ بھی۔ وہ انہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دے گی کہ ان کے باپ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور نرس اندر داخل ہوئی۔ رانیہ نے اپنی نظریں اٹھا کر نرس کی طرف دیکھا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، رانیہ، آپ نے جانا ہے نا آج؟ آپ کا ڈسچارج ہونا ہے۔ رانیہ نے ایک لمحے کے لیے نرس کو دیکھا تھا، پھر اس کی نظریں دوبارہ اپنے بچوں پر جا ٹھہری تھیں۔ جی جانا ہے، اس نے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ نرس اس کے قریب آئی اور بولی، تو پھر آپ تیاری کر لیں، بچوں کی بھی ڈسچارج کی تیاری ہو رہی ہے۔ رانیہ نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تھا اور بہت ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر اس وقت اس کے سامنے اس کی زندگی کی دو سب سے قیمتی وجہ موجود تھیں اور اب اسے انہی دونوں کے لیے جینا تھا۔ انضمام حیدر اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے۔ رانیہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی پریشانی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی پہلے سے بہت مختلف ہونے والی تھی۔ دو بچوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی اور وہ اکیلی تھی۔ انضمام حیدر بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اسے سب سے زیادہ سکون کی ضرورت ہے۔ گھر پہنچ کر انضمام حیدر نے گاڑی روکی اور رانیہ کو بچوں سمیت اندر لے گئے۔ رانیہ نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، اچانک ہی اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص پر جا ٹھہری تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو صوفے پر بیٹھا کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ انضمام حیدر کو دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا، آپ آ گئے۔ وہ انضمام حیدر کے پیچھے طرف بڑھا تھا، پھر اس کی نظر رانیہ اور اس کی گود میں موجود بچوں پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ انضمام حیدر نے رانیہ کی طرف دیکھا اور پھر اس نوجوان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، بیٹا یہ رانیہ ہے، تمہیں میں نے بتایا تھا نا۔ اس نوجوان نے خاموشی سے رانیہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر ادب سے سر ہلا دیا تھا، اور رانیہ بیٹا، یہ حامد ہے، میرے لیے میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ رانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حامد نے بہت نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ رانیہ اپنے بچوں کو مزید مضبوطی سینے سے لگا لیا تھا۔ اسے اجنبی لوگوں کے درمیان رہنے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر انضمام حیدر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بہت اچھا لڑکا ہے اور تمہیں یہاں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ رانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ اس دن کے بعد رانیہ کچھ عرصہ انضمام حیدر کے گھر ہی رہنے لگی تھی، کیونکہ دو چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے بابا کے بند گھر میں اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ انضمام حیدر نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اب تمہارے ساتھ دو بچے ہیں، تمہیں اپنی مرضی سے ہر فیصلہ کرنے کی بجائے ان کی سہولت بھی دیکھنی ہوگی۔ رانیہ پہلے تو بہت ہچکچائی تھی، مگر آخرکار ان کی بات مان گئی تھی۔ حامد بھی اکثر گھر میں ہوتا تھا۔ وہ انضمام حیدر کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، مگر جب بھی وہ گھر آتا تو رانیہ سے سلام دعا ضرور کرتا تھا۔ کبھی وہ بچوں کے لیے کوئی کھلونا لے آتا اور کبھی دودھ یا کچھ اور چیز لے آتا۔ رانیہ ہر بار منع کرتی تھی، آپ کیوں لاتے ہیں یہ سب کچھ بچوں کے لیے؟ حامد مسکرا کر کہتا، بچے ہیں، انہیں چیزیں ملنی چاہیے، اس میں منع کرنے والی کیا بات ہے؟ رانیہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے اس کی یہ بات اچھی بھی لگتی تھی، مگر وہ اپنے دل کو کسی نئی امید میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک بار محبت کے نام پر بہت کچھ کھو چکی تھی۔ کچھ دن گزرے تو حامد کا گھر آنا جیسے بڑھنے لگا تھا۔ پہلے وہ صرف انضمام حیدر سے ملنے آتا تھا، پھر کبھی کبھی بچوں کا بہانہ بنا کر اندر آ جاتا۔ چچا، بچوں کو دیکھنے آیا ہوں۔
انضمام حیدر مسکرا کر اسے دیکھتے تھے، بچوں کو دیکھنے یا کسی اور کو۔ حامد فوراً نظریں چرا لیتا۔ نہیں چچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رانیہ دور کھڑی ان کی باتیں سنتی تو خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی۔ وہ ان باتوں کا مطلب سمجھنے کے باوجود خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن حامد بچوں کے پاس بیٹھا تھا۔ دونوں بچے اس کے قریب لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رانیہ نے دور سے اسے دیکھا تو اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ حامد نے رانیہ کو دیکھا تو فوراً بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں بس بچوں کے پاس بیٹھا ہوں۔ رانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ واپس جانے لگی تو حامد نے اسے پکارا، رانیہ۔ وہ رک گئی۔ کیا آپ کو برا لگتا ہے اگر میں بچوں کے ساتھ وقت گزاروں؟ رانیہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حامد بہت سنجیدگی سے کہا تھا، ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر کبھی بن جائے تو؟ رانیہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، مگر حامد نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ کچھ عرصے بعد انضمام حیدر نے رانیہ سے ایک دن بہت سنجیدگی سے بات کی تھی۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ رانیہ نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ جی سر۔ اگر میں تمہارے لیے ایک رشتہ سوچوں تو تم کیا کرو گی؟ رانیہ کا چہرہ فوراً بدل گیا تھا۔ سر، میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن ہر شخص ارحم جیسا نہیں ہوتا۔ رانیہ خاموش رہی تھی۔ انضمام حیدر نے بہت نرمی سے کہا تھا، میں حامد کی بات کر رہا ہوں۔ رانیہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ حامد؟ جی بیٹا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے ہی صاف بات کر لی ہے کہ اگر وہ تمہیں اپنائے گا تو تمہیں اکیلے نہیں بلکہ تمہارے بچوں سمیت اپنائے گا۔ رانیہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے تھے۔ سر، میرے بچے میری جان ہیں۔ اگر کوئی مجھے قبول بھی کرے تو میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے یہی بات سمجھائی ہے بیٹا، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کے اپنے بچوں کی طرح رکھے گا۔ رانیہ نے نظریں جھکا لی تھی۔ لیکن میں کیسے یقین کروں سر؟ میں پہلے بھی یقین کر چکی ہوں۔ انضمام حیدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس بار تمہیں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا بیٹا۔ پہلے حامد کو دیکھو، اسے سمجھو، اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھو کہ وہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس کے بعد کئی دن تک حامد پہلے سے زیادہ بچوں کے قریب رہنے لگا تھا، مگر کبھی رانیہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ بچوں کو گود میں اٹھاتا تو ان کے رونے پر انہیں خاموش کرواتا۔ کبھی رات کو اگر بچے زیادہ رو رہے ہوتے تو وہ خود اٹھ کر پانی لے آتا تھا، اور کبھی رانیہ سے کہتا تھا، آپ تھک گئی ہوں گی، تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ رانیہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر کیسے یقین کرے، مگر حامد کے رویے میں اسے بناوٹ نہیں نظر آ رہی تھی۔ ایک دن حامد نے خود اس سے کہا تھا، میں آپ سے شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے کسی گھر کی ضرورت ہے یا اس لیے کہ انضمام چچا نے کہا ہے، بلکہ میں آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کا ساتھ دے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں جگہ دیں تو آپ کے بچوں کو بھی وہی مقام دوں جو آپ کو دوں گا۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر کبھی آپ نے میرے بچوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ آپ کے نہیں ہیں تو میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ حامد نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی۔ رانیہ نے بہت دیر تک اسے دیکھا تھا، پھر خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ شاید اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا شخص آیا تھا جو اس سے اس کے ماضی کا حساب نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ اس کے بچوں سمیت اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ انضمام حیدر دور کھڑے دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے دل میں ایک دعا تھی کہ جس لڑکی نے اتنا کچھ سہا ہے اسے اب زندگی میں سکون مل جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ رانیہ کے دل کا خوف بھی کم ہونے لگا تھا۔ وہ حامد کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی، اور کچھ عرصے بعد انضمام حیدر کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ حامد نے نکاح کے وقت سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ وہ رانیہ کو ہی نہیں بلکہ اس کے دونوں بچوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ قبول کرے گا۔ رانیہ نے اس دن پہلی بار دل سے دعا کی تھی کہ شاید خدا نے اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شادی کے دن گھر میں بہت رونق تھی۔ رانیہ خاموشی سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی ایک رشتہ ٹوٹتے دیکھ چکی تھی، اور اب دوبارہ کسی پر یقین کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ مگر انضمام حیدر کی دعائیں اور حامد کا مسلسل اچھا رویہ اس کے دل کا خوف آہستہ آہستہ کم کر چکا تھا۔ حامد نے نکاح کے وقت سب کے سامنے ایک بار پھر یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں بچوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھے گا۔ ان کے چہروں پر کبھی اپنے پن کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی کبھی رانیہ کو اس کے ماضی کا تانا دے گا۔
رانیہ نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی یقین دہانی نہیں ہو سکتی تھی۔ نکاح مکمل ہوا تو انضمام حیدر نے رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خوش رہو بیٹا، خدا تمہاری زندگی کی ساری محرومیاں پوری کرے۔ رانیہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ سر، آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ انضمام حیدر نے اسے بیٹی کی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ بیٹیوں کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس ان کی خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ شام تک گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ رخصت ہونے لگے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گھر میں خاموشی اتر آئی تھی۔ رانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شادی کا جوڑا ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو حامد اندر آیا تھا۔ اس نے چند لمحے رانیہ کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا تھا، آج بھی اتنی خاموش کیوں ہیں؟ رانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں دوبارہ شادی شدہ ہوں۔ حامد اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا، مگر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کو کسی بھی چیز کا خوف ہے تو مجھے بتا دیں۔ رانیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے حامد، کہیں یہ سب بھی خواب نہ ہو، کہیں کل مجھے دوبارہ یہ نہ سننا پڑے کہ میں آپ کی زندگی میں بوجھ ہوں۔ حامد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے کہا تھا، آپ کبھی بوجھ نہیں ہوں گی رانیہ، اور آپ کے بچے بھی نہیں۔ رانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حامد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، میں آپ سے صرف ایک وعدہ نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو ہر دن اپنے عمل سے یقین دلاؤں گا کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے غلطی نہیں کی۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ حامد نے اس کی آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے تھے۔ آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ رانیہ ہلکا سا مسکرا دی، میں خوش ہوں۔ پھر کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ باہر رات کی خاموشی تھی اور اندر ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ رانیہ نے آہستہ سے اپنا سر حامد کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں دوبارہ کبھی کسی پر یقین نہیں کر سکوں گی، حامد نے بہت محبت سے کہا تھا۔ پھر آج سے اس ڈر کو ختم کر دیں۔ رانیہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شاید واقعی اس کے دل کو وہ سکون مل گیا ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ رانیہ نے اپنے گزرے ہوئے دنوں کا دکھ بیان کیا تھا اور حامد نے اسے یقین دلایا تھا کہ اب اسے اپنی مرضی کے سائے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ رانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان پر چاند روشن تھا۔ حامد نے اس کے قریب آ کر کہا، رانیہ، جی، اب اپنی زندگی کا یہ نیا باب شروع کریں گی؟ رانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، جی۔ اور اس رات پہلی بار اسے اپنے دل میں یہ یقین محسوس ہوا تھا کہ شاید ہر جدائی کے بعد زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور آتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جینا سکھا دیتا ہے۔ اس نے خاموشی سے حامد کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس رات ان دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد کی ایک ایسی ڈور بندھی تھی جس نے رانیہ کے دل میں موجود برسوں کی تنہائی کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ حامد کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رانیہ کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی، مگر اس نمی کے پیچھے ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ پہلی بار اپنی زندگی کے اس نئے موڑ کو دل سے قبول کرنے لگی ہو۔ حامد نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ رانیہ، تم جانتی ہو، میں نے تمہیں پہلی بار جب دیکھا تھا تو تمہاری آنکھوں میں بہت سا درد دیکھا تھا، مگر اس درد کے ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی بھی دیکھی تھی۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ تم عام لڑکی نہیں ہو۔ رانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حامد نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن پھر بھی تم نے خود کو ختم نہیں ہونے دیا۔ تم نے اپنے بچوں کے لیے خود کو سنبھالا اور یہی بات مجھے تمہارے قریب لے آئی۔ رانیہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ میں تم سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی مشکل آئے گی تم خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ رانیہ کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ حامد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میرے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی دل کرے تو میرے سامنے رو لینا، اگر کبھی تھک جاؤ تو میرے کندھے پر سر رکھ دینا، اور اگر کبھی خوشی ملے تو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ رانیہ کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ حامد نے دھیرے سے کہا، مجھے تمہاری یہی مسکراہٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ رانیہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں کیوں قبول کیا؟ رانیہ نے خاموشی سے سر اٹھایا۔
کیونکہ تم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں پہلے کیا تھی. تم نے صرف یہ دیکھا کہ آج میں کون ہوں اور میرے ساتھ میرے بچے ہیں. حامد مسکرا دیا. تم میرے لیے صرف آج کی رانیہ نہیں ہو, تم وہ رانیہ ہو جس نے بہت کچھ سہنے کے بعد بھی محبت پر یقین کرنا نہیں چھوڑا, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں باقی زندگی صرف محبت ملے. رانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے, مگر اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اس نے کچھ کہنے کے بجائے آہستہ سے اپنا سر حامد کے کندھے پر رکھ دیا. حامد چند لمحے خاموش رہا, پھر بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بس اسی طرح. رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں. اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شاید زندگی نے اسے سب کچھ نہیں چھینا تھا. شاید اس نے جو کھویا تھا اس کے بدلے اسے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جو اس کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کے آج اور اس کے آنے والے کل کو محبت سے قبول کرنے کے لیے تیار تھا.